काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक। आफाक उफक की जमा है, आसमान के किनारे जो जमीन से मिले हुए दिखाई देते हैं। यहां इससे मुराद है ये दुनिया और इसकी कशिश। काफिर तंग दिल और तंग नजर होता है, वो इसी दुनिया में खोया और उलझा हुआ रहता है। इसके बरक्स मोमिन कुशादा दिल और वसीउ नजर होता है। वो काफिर की तरह इस दुनिया में गुम नहीं होता, बल्कि उसकी नजर में ये दुनिया और इसकी कशिश बेमाना हो जाती है। गोया एक सच्चे मुसलमान के अंदर दुनिया की सारी ज़ाहिरी दिल फरेबियां जाकर गुम हो जाती हैं, यानी खत्म हो जाती हैं। ना ये कि वो खुद दुनिया की दिल फरेबियों में डूब कर रह जाए। ये कमजोरी एक काफिर में होती है, मोमिन में नहीं। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। लहजा लम्हा पल, आन शान शौकत, गुफ्तार बोलचाल गुफ्तगू, किरदार अमल चाल चलन, बुरहान पक्की दलील कतई दलील। मोमिन के लिए उसका हर लम्हा और हर पल एक नई शान और नई आन बान रखता है। उसका हर लम्हा उसकी फिक्री और मानवी जिंदगी को तरक्की और निखार बख्शता है, और वो खुद अपने कौल व अमल, अपनी बातचीत और अपने किरदार से अल्लाह के वजूद की वाज़ेह दलील होता है। क़हारियो गफ़्फ़ारियो क़ुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। क़हारी सबको मग़लूब रखने वाली जबरदस्त ताकत, गफ़्फ़ारी बहुत ज्यादा माफ करने की सलाहियत, क़ुद्दूसी पाकी, जबरूत कुदरत अज़मत जलाल, अनासिर उन्सुर की जमा हिस्से। अल्लाह ताला की चार सिफात की तरफ इशारा करते हुए अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि जिसे हकीकी मुसलमान बनना हो, उसे चाहिए कि वो नाकाबिले तस्खीर क़ुव्वत, बेमिसाल दबदबा, माफ़ कर देने की ज़बरदस्त सलाहियत और दिलो निगाह की पाकी अपने अंदर पैदा करे। एक सच्चे मुसलमान की शख्सियत के लिए ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। कारी पढ़ने वाला, मुराद है कुरान पढ़ने वाला, तिलावत या क़िरात करने वाला। एक बाअमल मुसलमान के बारे में अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि हकीकी मोमिन दरअसल कुरान का सच्चा और मुकम्मल नमूना होता है।
وہ اپنے اندر روح قرآن سموئے ہوئے رہتا ہے۔ اس کے اندر وہی کشش، وہی حرارت اور وہی انقلابی قوت ہوتی ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ وہ بظاہر قرآن کا قاری نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں وہ قرآن کے اثرات کو قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کر کے گویا خود قرآن جیسا ہو جاتا ہے۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ نباتات اگنے والی چیزیں یعنی پیڑ پودے وغیرہ، جمادات جمی رہنے والی بے جان چیزیں جیسے پتھر، پہاڑ، چٹان اور زمین وغیرہ۔ یہ پیڑ پودے، یہ پتھر، پہاڑ اور چٹانیں، یہ سب تقدیر کے پابند ہوتے ہیں۔ مومن کا تو معاملہ ہی مختلف ہے۔ وہ اس دنیا میں صرف اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ وہ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانے والا نہیں ہوتا۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ خوف، ڈر، رفیق، دوست، قلندر، صاحب دل، صاحب نظر، طریق، طریقہ، راستہ۔ دل ہمیشہ سچ کو قبول کرتا ہے، سچ ہی کا اظہار کرتا ہے، اور زبان کبھی خوف کی وجہ سے اور کبھی کچھ دوسری وجوہات سے غلط بیانی بھی کر بیٹھتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حالات چاہے جیسے ہوں، زبان کو دل کا ہی ساتھ دینا چاہیے، اور یہی طریقہ شروع سے سچے اور حق پسند لوگوں کا رہا ہے۔ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد۔ حقیقت، سچائی، مستور، چھپی ہوئی، پوشیدہ، سرد، ٹھنڈا، لہو، خون۔ شاعر کہتا ہے میرے سینے میں ایک ایسی سچائی موجود ہے جو کمزوروں اور بزدلوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہاں سچائی سے مراد ہے حق، یعنی دین حق کی وہ عظیم سچائیاں جو ایک مومن کو کبھی کاہل، سست اور ناکارہ نہیں رہنے دیتی، بلکہ اسے ہر آن سرگرم عمل رکھتی ہیں۔ ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ صورت گر تصویر بنانے والا، افسانہ نویس افسانہ لکھنے والا، اعصاب عصب کی جمع، دل و دماغ، اعضائے رئیسہ وغیرہ۔
ہندوستان کے فنون لطیفہ سے وابستہ لوگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہاں کے شاعروں، ادیبوں اور مصوروں کے دل و دماغ پر عورت چھائی ہوئی ہے۔ ان کی کوئی بات حسن و عشق اور لب و رخسار کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ لوگ اس سے آگے کی کوئی بات نہیں سوچ پاتے۔ نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ نے نا نسوانیت عورت پن، زن عورت، نگہبان نگراں، فقط صرف، خورشید سورج، زرد پیلا۔ عورت کی نسوانیت کا نگہبان نہ پردہ ہے، نہ نئی یا پرانی تعلیم، بلکہ خود مرد ہی ہے جو اس کی حفاظت اور نگرانی کر سکتا ہے۔ یعنی پردہ ہو، دینی تعلیم بھی ہو، تب بھی یہ مردوں کا رویہ ہی ہے جس پر عورتوں کی حیا و عصمت کی حفاظت منحصر ہوا کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس قوم نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا، وہ قوم بہت جلد پستی میں گر جاتی ہے۔ بالخصوص عورت کا مقام بہت زیادہ گر جاتا ہے، جیسا کہ موجودہ حالات میں بھی ہر شخص صاف طور پر دیکھ سکتا ہے۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ ابلہ بدھو، احمق۔ ابلہ مسجد سے مراد ہے حق شناسی سے محروم عام مسلمان، نمازی یا امام۔ تہذیب کا فرزند وہ انسان جسے مغربی تہذیب و تمدن نے بنایا ہو۔ زہر ہلاہل وہ زہر جو جان لے لے۔ قند میٹھی چیز جو بہت اچھی لگے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ان انسانوں جیسا نہیں ہے جو مغربی تہذیب و تمدن کے باطل نظریات اور فاسد و گمراہ کن اثرات سے بنا ہو، بلکہ وہ حق شناس، حق پسند، حق گو انسان ہے۔ وہ اس عام نمازی یا امام مسجد جیسا بھی نہیں ہے جو حق بات کہنے سے کتراتا ہے، بلکہ ایک ایسا مسلمان ہے جو غلط بات کو کبھی بھی صحیح اور ناحق کو کبھی بھی حق نہیں کہتا، زہر کو کبھی قند نہیں کہتا، حالانکہ اس کی وجہ سے سارے لوگ اس سے خفا و ناخوش رہتے ہیں، خواہ وہ اپنے ہوں یا پرائے۔ جہاں نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا چلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔
فرنگی، انگریز، مقامر، جواری، قمار خانہ، جوا کھیلنے کی جگہ، خسروانہ، بادشاہ کی مانند، جہان نو، نئی دنیا، عالم پیر، بوڑھی یعنی پرانی دنیا۔ علامہ اقبال خود کو ایسے درویش صفت انسان کی صورت میں پیش کرتے ہیں جس کے اسلامی نظریات و افکار میں شاہانہ شان ہے، اور جو سخت مخالف حالات کے اندھیروں میں بھی پیغام حق کا چراغ جلا رہا ہے۔ یہ وہ اندھیرا ہے جسے فرنگی یعنی انگریز قوم نے ظلم، استبداد، استحصال اور سامراجیت کی شکل میں پوری دنیا پر مسلط کر رکھا تھا، اور اس قوم کی حیثیت کسی جواری کی سی ہے جو دنیا کو ایک طرح سے جوا خانہ بنا کر دوسری قوموں کی دولت و قوت و عزت کو ٹھگ رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انگریزوں کی بنائی ہوئی یہ پرانی دنیا مر رہی ہے، اور اس درویش صفت شاعر کے پیغام عظیم کے ذریعے حق شناسی و انصاف کی ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے۔ ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے، اسلامی انقلاب۔